اشرف رانا صاحب ہیں بھولنا اگر اعظم خان لاہور سے، وہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف آنے والے فیصلے پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ان کی فتح ہے، جبکہ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو شکست ہو گئی۔ آپ ہی بتائیے عوام کی آنکھوں میں دھول کون جھونک رہا ہے؟ دھول کیا جھونکنا ہے، دونوں بونکیاں مار رہے ہیں۔ اصل بات جو یہ ہے نا سمجھنے والی، سیاسی فیصلے سیاست کے میدان میں ہی ہوتے ہیں، یہ عدالتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے کے اور اتنی بے رحمی سے، ایک صفاقی سے، وہ عدلیہ اعلیٰ ترین عدلیہ نہیں مار سکی۔ بھٹو آج بھی اپنے حساب سے تو زندہ ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں سندھ پہ اس کی حکومت؟ باقی بھی تم دیکھ لو، اس وقت بھی ان کا داماد جو ہے سب کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ تو یہ نااہل وغیرہ یہ غلط ہے۔ اور ادروائز میں نے کل بھی ایک بات کی، آپ بات کر رہے ہو فارن فنڈنگ کی، یہ ٹرم ہی غلط ہے۔ یہ تو پورا ملک فارن فنڈنگ پہ چل رہا ہے۔ ان کو ایڈز ملتی ہیں، گرانٹس ملتی ہیں، زلزلہ آ جائے، کچھ اور آ جائے، خیرات ملتی ہے، صدقہ ملتا ہے، امداد ملتی ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے، یہ تو پورے کا پورا ملک فارن فنڈنگ پہ۔ اچھا، اور وہ کہاں ہو رہا ہے؟ اسٹیٹ کے لیول پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ اپنے خلاف غداری کر رہی ہے۔ واٹ نانسنس! جو وہ ٹیکنیکل جواب دے رہے پی ٹی آئی والے، وہ اپنی جگہ پہ، میری عقل سے باہر ہے یہ بات۔ فارن فنڈنگ کیا، فارن فنڈنگ کیا نہیں ہے؟ قدرت اللہ شاہ کی کتاب ہے کہ سینیٹری کا سامان امریکہ نے بھیجا تھا، وہ کیا تھا؟ خیرات تھی۔ ایک زمانے میں ویٹ آتی رہی ہے تھوک کے حساب سے، ہم سب کی یا ہمارے بزرگوں کی رگوں میں امریکن گندم ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات، ہمارے تو لاکھوں گھرانے فارن فنڈنگ پہ چل رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ مطلب کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں۔ جن لوگوں کو، جن خاندانوں کو، جن لاکھوں کروڑوں کو یہ ملک نہیں پال سکا، چونکہ اس کو لوٹنے والوں نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ یہ ملک اپنے شہریوں کو پال سکے، اور وہ بیرون ملک بیٹھ کے اگر اپنے گھرانے پال رہے ہیں تو حضور وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ عمران کو ٹٹمونجیا پولیٹیشین ہے جس کا آگا پیچھا ہی کوئی نہیں۔ او بھائی، وہ ایک ورلڈ کلاس کرکٹر، ایک کریز آج بھی بے شمار ملکی، غیر ملکی، پاکستانی، نان پاکستانی اس کو جنولی پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی اگر کسی نے دے دیا ہو تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اور فارن فنڈنگ دیکھنی ہے تو وہاں نظر نہیں آتی؟ پوری دنیا میں فارن فنڈنگ، وہاں سے کک بیکس اور کمیشن کھا کے وہیں پہ جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ آیا بھی باہر سے، گیا بھی باہر، دوہری فارن فنڈنگ۔ اس لیے جانے دو۔ اور سیاستدان نہیں اس طرح پاپولیرٹی۔ ایک بات بھٹو صاحب نے کی تھی ایوب خان کے بارے میں کہ یہ احمق آدمی نہیں جانتا کہ جب کسی آدمی کی شہرت اس کے گھر کی گلی کا موڑ مڑ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ سیاست ہے، فیصلہ سیاسی میدان میں ہوگا۔ ریجیکٹ کرنا، بھلے عمران ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، فضل الرحمان ہو، کوئی ہو، یہ صرف عوام کا اختیار ہے۔ عوام کے اختیار پہ ہاتھ ڈالو گے تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی، بدتر ہوگی۔ جی، اس سے اگلا سوال بھی کا تعلق بی سی کے ساتھ ہے۔ جویری احمد ہیں کارکن تحریک انصاف کینیڈا، زوار حسین لاہور سے، محمد علی سرگودا، انیس الرحمان سرگودا۔ تو پلیز آپ کو پچھلے سوال کا جواب، میں ان کو کہتا ہوں خاور کو کہ یہ آگے پیچھے کر دینا، تو میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ ہی بور ہوں گے۔ یہ سوال ہے جی وقار احمد خان ہے بہاولپور سے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل بے درے اپنی توانائیاں اور وقت برباد کرنے میں مصروف ہیں۔ انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ 40 یا 50 سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی اور دریافتوں کا جو حشر پاکستانی نوجوانوں نے کیا ہے، آپ کو بھی علم ہوگا، موبائل ہو یا موٹر سائیکل، صحیح سے زیادہ غلط استعمال کے ہمارے بچے ماہر ہیں۔ اب ٹک ٹاک کو لے لیں، اچھے والے خاندانوں کے لڑکے لڑکیاں غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں۔ پلیز اس ایشو پہ بات کریں۔ وقار احمد خان صاحب، آپ نے بالکل نبض میں ہاتھ رکھا ہے، 100% درست بات کی ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس پہ توجہ کوئی دے نہ دے، لیکن اگر
جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے، بات کریں گے تو شاید کوئی پاگل ہی ہے جو آپ سے اختلاف کریں گے، 100% درست ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں، انفارچونیٹلی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، مجھے سنبھلتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ سنو بالنگ شروع ہو گئی ہے، برف اوپر سے گرتی ہے، پھر برف کو لپیٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے نو بڈی کین اسٹاپ اٹ۔ اب یہ ساؤنڈ بیریئر توڑ گئی ہے، یہ آوارگی، یہ بدچلنی، بے راہ روی، بوتھے اٹھا کے یہاں کا میں کیا کہوں، وہ ویسٹ کو بے راہ روی کا شکار، اور بے راہ روی کا شکار تم ہو۔ وہ معاشرے تو مریخ پہ پہنچ گئے رستہ بھول کے، بے راہ روی ان کو چاند اور مریخ تک لے گئی، تم آئے میں تک جانے کے قابل بھی نہیں ہوں، وہ بھی دھتکار دیتے ہیں۔ تو یہ بڑکے مارتے ہیں۔ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سے اختلاف کروں گا وقار احمد خان صاحب، جو آپ نے کہا نا 40-50 سال بعد، نہیں، صرف 20 یا 25 سال۔ میں یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ آج کل جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ 15, 20, 22, 24, 25, 26 اس رینج کا یوتھ ہے۔ وہ تو 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد تو عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ چونچے مار رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے، کہیں کچھ بھی نہیں، شارٹ کٹس کی تلاش میں۔ 100% بڑھتی ہوئی آبادی میں ماتم کر کر کے تھک گیا۔ ایسے بے حس بے غیرت ہیں، سوچنے پہ تیار نہیں کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس پہ ذرا غور ہی کر لو، بات ہی کر کے دیکھ لو، آخر پہ ریجیکٹ کر لو کہ یہ بکواس کر رہے ہیں۔ وہ بھائی تم سے یہ 22-24 کروڑ سنبھالا نہیں جا رہا، جب یہ 30-35 کروڑ ہوا تو کرو گے کیا؟ وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں، کرائم پہلے ہی دیکھو، اور ایسا کرائم ہے، کہتے جی شراب حواس میں نہیں رکھتی، نشہ یوں کرتا ہے، یہ تو ان میں سے تو کوئی نشہ ہی نہیں ہوتا۔ باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیاں زیادتی، خدا کا خوف کرو، 2-2, 4-4 سال کے، 5-5 سال کے بچے بچیاں محفوظ نے جس ملک میں، اور نام ہے اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ 40-50 سال، 15-20 سال۔ وقار احمد خان صاحب، آپ کے خدشات میرے منہ میں خاک، دعا تو یہی ہے کہ معجزہ ہو جائیں، لیکن معجزوں کا زمانہ ہے نہیں ہے، میں نے کہیں ہوتے نہیں دیکھا۔ It takes time, it takes a focused mind۔ ترجیحات کی تمیز ہوئی تو کچھ بھی نہیں، یہ تو گداگر ہیں، یہ تو اگلے وقت کی روٹی ان کا مسئلہ ہے، ملک کی تنخواہیں فلانا، بیسکس، لانگ ٹرم پلاننگ، سوچنا سمجھنا، ہوش اور حواس، اور ایک ویژن، اور ایک صدی بعد کیا ہوگا، ہم 50 سال بعد کہاں ہوں گے، 100 سال بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، ہماری سٹینڈنگ کیسی ہوگی۔ جو لوٹ کے کھا گئے اور لوگوں کو نہیں سمجھ، بول رہے ہیں اس شروعات اس خاکسار نے کی۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، خبریں کہ 30 سال کے پرانے کالم پڑھیں، پھر یہ ٹیکا لگا پی ٹی آئی کو، عمران نے پھر اس کو پولیٹیکل فرنٹ پہ اٹھایا۔ اب یہ سمجھ آ گئی لوگوں کو کرپٹ کیسے لوٹا گیا، اس کا لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ بہرحال جی، لاسٹ سوال ہے انیس الرحمان سرگودا سے، وہ کہتے ہیں جی آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اتحادی یعنی وہ خود، شہباز اور مولانا فضل الرحمان پاکستان کو خود کفیل بنا کر رہیں گے، کیا آپ کو ایسا ممکن نظر آتا ہے جاوید خان صاحب اور انیس الرحمان صاحب؟ میں تھوڑا بیوقوف ضرور ہوں، پاگل بالکل نہیں ہوں، میں قسماً کہتا ہوں۔ وہ ایک شعر ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں۔ آپ آگے دیکھیے ہوتا ہے۔